السلام علیکم، آداب، میں ہوں عبد القادر۔ آئیے جانتے ہیں 27 فروری کی اسپیڈ نیوز۔ چین نے زمین کا مشاہدہ کرنے والا نیا سیٹلائٹ خلا میں کیا روانہ۔ اس سیٹلائٹ کو زمین کے ارضیاتی ماحول، لینڈ سلائڈنگ اور زلزلوں کی نگرانی کے لیے کیا جائے گا استعمال۔ روس یوکرین کے درمیان حالات انتہائی کشیدہ۔ روس کے سامنے بے بس ہوا یوکرین ملک کے تحفظ کی خاطر خاتون ممبر پارلیمنٹ اور بچوں سمیت عام شہریوں نے بھی اٹھائے ہتھیار۔ روس نے کہا یوکرین مذاکرات نہیں چاہتا، جبکہ کیف نے کہا وہ بات چیت کے لیے تیار، مگر روس یوکرین فوج سے ہتھیار ڈال رہا دباؤ۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی سے کی فون پر بات، یوکرین کے لیے اضافی امداد بھیجنے کا دیا تیقن۔ یوکرین میں روسی حملے کے بعد مچے ہنگامے کے درمیان ایلون مسک نے اسٹار لنک سیٹلائٹ کی مدد سے یوکرین میں انٹرنیٹ سروس دوبارہ کیا شروع، روسی حملے کا نہیں پڑے گا اثر۔ آسٹریلیا نیٹو کے ذریعے یوکرین کو بھیجے گا ہتھیار۔ آسٹریلیا کے پی ایم اسکاٹ موریسن نے کہا یورپ میں نیٹو اتحادیوں کے ذریعے یوکرین کو ہتھیار کرائیں گے فراہم۔ چین کو روس پر لگی پابندیوں کی کرنی چاہیے حمایت۔ امریکی انتظامیہ کے ایک سینئر اہلکار نے ظاہر کی امید، کہا یہ یقینی ہے کہ چین روس کی طرف نہیں آئے گا۔ یورپی یونین اور اس کے اتحادیوں کا روسی بینکوں کو بین الاقوامی ادائیگی سسٹم سوئفٹ سے نکالنے کا اعلان، ساتھ ہی روس کے سینٹرل بینک اکاؤنٹس فریز کر دیے جانے کا بھی فیصلہ۔ بحران زدہ یوکرین اب دنیا بھر میں مانگ رہا مدد۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے پی ایم مودی سے فون پر کی بات، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل میں یوکرین کی حمایت کرنے کی اپیل کی۔ یوکرین میں پھنسے بھارتی شہریوں کی وطن واپسی کے لیے آپریشن گنگا ایکشن میں پی ایم مودی نے کہا بھارت نے ہمیشہ اپنے شہریوں کی زندگی کے تحفظ کو دی ہے اولین ترجیح۔ روس یوکرین بحران کے درمیان رومانیہ کے بوخارسٹ سے دوسری پرواز اتوار کی صبح پہنچی دہلی ایئرپورٹ، واپس لائے گئے یوکرین میں پھنسے 250 ہندوستانی۔ جنگ زدہ ملک یوکرین سے لوٹے 250 اسٹوڈنٹس میں تلنگانہ کے 28 اسٹوڈنٹس بھی شامل۔ حیدرآباد کے شمشاباد ایئرپورٹ پر پہنچنے پر دیکھنے کو ملے جذباتی مناظر۔ بھارت میں کورونا کیسز کی گرتی تعداد، گزشتہ 24 گھنٹوں میں 10,200 نئے کیسز رپورٹ، 1,11,000 سے زائد ایکٹیو کیسز موجود۔ بھارت میں کورونا کیسز میں کمی کے درمیان آئی آئی ٹی کانپور کے ماہرین کی پیش قیاسی سے ہلچل، کہا جون کے مہینے میں بھارت کووڈ کی چوتھی لہر کا کر سکتا ہے سامنا۔ روس یوکرین جنگ کے درمیان بی جے پی صدر جے پی نڈا کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہیکرز نے روس اور یوکرین کی مدد کے لیے کرپٹو کرنسی کی شکل میں مدد سے متعلق عطیہ دینے کے لیے کیے ٹویٹس۔ گجرات اسمبلی انتخابات سے پہلے راہل گاندھی کا گجرات کا پہلا دورہ، پارٹی لیڈروں پر ہوئے برہم، کہا ایسے لیڈروں کی کانگریس میں ضرورت نہیں جو پارٹی میں کام نہیں کرتے۔ یو پی اسمبلی کے 5ویں فیز کی آج تھی پولنگ۔ بی ایس پی سپریمو مایاوتی نے ووٹرز سے ووٹ کی اپیل، دعویٰ کرتے ہوئے کہا آنے والا کل بہوجن سماج پارٹی کا۔ مایاوتی کی سی ایم یوگی پر جم کر تنقید، کہا جب بی جے پی کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں رہتا ہے تو وہ کہتے ہیں اتنے مسلمانوں پر کارروائی کی، لیکن بی جے پی کو غیر مسلم مافیا نظر نہیں آتے۔ ممبئی کے شہری بجلی سے محروم، ٹاٹا پاور ہاؤس میں بڑا نقص، بجلی کمپنی کی سپلائی متاثر، لوکل ٹرینیں بند، مسافر ٹرینوں میں پھنس گئے، لوگ اتر کر پٹریوں پر چلنے لگے۔ جموں کشمیر کی سعدیہ تاریخ نے ماسکو وشو اسٹار چیمپئن شپ میں روسی کھلاڑی کو شکست دے کر گولڈ میڈل کیا اپنے نام، پی ایم مودی نے سعدیہ کو اس تاریخی جیت پر پیش کی مبارکباد۔ حیدرآباد کے این ٹی آر اسٹیڈیم میں 10 روزہ ہنر ہاٹ پروگرام کا افتتاح، مرکزی وزیر مختار عباس نقوی، کشن ریڈی اور تلنگانہ کے وزیر داخلہ محمد محمود علی نے افتتاح تقریب میں کی شرکت۔ مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا بھارت میں حجاب پر کوئی پابندی نہیں، معاملہ فی الحال عدالت میں، عوام ملک میں کچھ بھی پہننے کے لیے آزاد۔
تلنگانہ بھر میں پلس پولیو مہم، ہیلتھ منسٹر ہریش راؤ نے حیدرآباد کے اندرا پارک میں کیا مہم کا آغاز۔ 5 سال سے کم عمر کے تقریباً 35 لاکھ بچوں کو پلائی جائے گی پولیو کی خوراک۔ بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کی فراہمی کا مطالبہ، ملو بھٹی وکرمارکا نے شروع کی مہا پد یاترا۔ کہا، تلنگانہ میں سرکاری ملازمتوں پر بھرتی کے لیے 8 برسوں سے نہیں کیا گیا نوٹیفیکیشن جاری۔ حیدرآباد کے میلاردیو پلی علاقے میں اتوار کی صبح کچرے کے ڈھیر میں ہوا دھماکہ، پلاسٹک اور کچرے کو چنتے ہوئے زندگی گزارنے والی ایک خاتون ہلاک۔ یہ تھی اسپیڈ نیوز میں 25 اہم خبریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔